اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہ دعاؤں کا جو رشتہ ہوتا ہے، دعا دینا اور دعا لینے والا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، شروع میں شاید آپ کو یہ لگے کہ میں کوئی دنیا داری والی بات کرنے والا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات مصلحتاً کسی چیز کو کسی کے دل میں اتارنے کے لیے دنیاوی ریفرنس بھی دینا پڑتا ہے۔ جو کتاب بین ہیں، کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں، وہ ایک شورۂ آفاق کتاب جو دنیاوی کتاب ہے اس سے بخوبی واقف ہوں گے، یعنی کہ شہاب نامہ، جو کہ تحریر کردہ ہے قدرت اللہ شہاب صاحب، جو ICS آفیسر تھے، انڈین سول سروس۔ ان سے جڑا ہوا ایک پیارا سا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ویسے تو بہت سارے پوری کتابی واقعات سے بھری ہے، لیکن ایک میں نے واقعہ چنا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب میٹرک کا امتحان ہوا تو پہلے دن جب انہیں اسکول ماسٹر انہیں لے کر گئے، چونکہ ان کے اسکول اور جو امتحانی سینٹر تھا وہ کافی دور تھا، کئی میل دور تھا، اور راستے میں ایک نہر بھی آتی تھی۔ تو ایک سینٹر بنا دیا گیا کہ آپ لوگ یہیں جتنے دن امتحان ہیں، 9 دن ہیں، 10 دن ہیں، 12 دن ہیں، جتنے دن بھی آپ نے امتحانات میں مصروف رہنا ہے، آپ یہاں رہیں گے۔ آپ کو کھانا پینا رہائش سب کچھ یہیں پہ ملے گی۔ لیکن پہلے دن ہی کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ کا دل اچاٹ ہو گیا، اور وہاں رہنے سے اپنے کچھ کھایا پیا نہیں، انہیں وہاں کسی چیز سے نفرت ہو گئی۔ وہ آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال آپ نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ روزانہ گھر سے پیدل امتحانی مرکز تک پہنچ جاؤں گا، لیکن یہاں نہیں ٹھہروں گا۔ بہرحال اگلے دن جب روانگی کا وقت آیا تو کہتے شدید سردی اور دھند تھی، اور دھند میں میں نے ایک آواز سنی، نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا، دھند میں نے آواز سنی، کوئی ہندو اپنے بھجن یا کوئی چیز جو تھے وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ کہتا ہے جب اس نے یہ پڑھے تو میرے اندر بھی مسلمانی جذبہ حاوی ہو گیا، اور میں نے زور زور سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ میں بچہ سا تھا، وہ عمر سیدھا انسان تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک بچہ درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس نے تیز تیز دوڑنا شروع کر دیا، تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا، اور وہ اپنے بھجن پڑھتا رہا، اور میں زور زور سے درود پاک پڑھتا رہا۔ اس کا دنیاوی فائدہ تو یہ ہوا کہ جو میرا فاصلہ شاید 2 ڈھائی یا 3 گھنٹے میں گزرنا تھا وہ جلدی طے ہو گیا۔ راستے میں ایک نہر آئی، وہاں پہ وہ رک گیا، اور اس نے بندروں کو وہ حلوہ پوڑی یہ وہ جو کچھ بھی ڈالنا تھا اس نے ڈالا۔ دوسرا، جو میرے اندر جسم میں جو شدید سردی غالب آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، بلکہ الٹا مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ایک دن نہیں، جتنے دن میرے امتحان جاری رہے یہ کشمکش ہم دونوں کے درمیان جاری رہی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے جو ہندوانہ انداز میں پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھتا، میں درود پاک پڑھتا رہتا۔ خوب پڑھا،
اب میں اتنا لائق تھا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب نتیجہ آیا تو میں فرسٹ آ گیا، میں فرسٹ، پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا۔ اب وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ میں نے شاید درود پاک بکثرت پڑھا، بعد میں اس کو نگیٹ بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد اس کو انہوں نے تحریر کیا کہ اس وقت جو کشمیر کا جو ادھر مہاراجہ تھا، انہیں ان کے دعوت پہ بلایا، اس کی تفصیل بھی شہاب نامہ میں درج ہے کہ اس نے کس طرح انہیں بلایا اور نوکروں کی طرح پیش کیا، اور ایک سکہ سونے کا، وہ جو اس زمانے میں شاید 1 روپیہ تھا، وہ مجھے دیا، جو کہ میرے اسکول والوں نے مجھ سے چھین لیا۔ تو بہرحال اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ سکھوں کے دور حکومت میں اس طریقے سے ملازمت کرنی ہے تو میں عہد کرتا ہوں کہ میں یہاں یہ نوکری نہیں کروں گا، میں مزید تعلیم حاصل کروں گا اور آگے بڑھوں گا۔ چلیں، یہ جب باتوں میں سے بات آئی تو میں نے ذکر کر دیا۔ اب وہ بڑی دلچسپ بات فرماتے ہیں کہ درود پاک تو پڑھا میں نے چند دن کے لیے، وہ بھی مقابلے بازی میں، چند دن کے لیے پڑھا وہ بھی مقابلے بازی میں، لیکن یہ تحفہ مجھے زندگی بھر کے لیے مل گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں زندگی بھر پھر درود پاک ہی پڑھتا رہا۔ آج آپ قدرت اللہ شہاب صاحب کو دیکھیں تو تاریخ میں امر ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کا آخری ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کتب لکھی ہیں، اس میں انہوں نے کسی صاحب نے لکھا کہ ساری زندگی سادگی میں زندگی گزارنے والے، اور یہی خواہش کرتے رہے کہ 2 گز زمین تو کہیں بھی مل ہی جاتی ہے، مجھے کسی سادی جگہ دفن کیا جائے۔ لیکن اس وقت کے ان کے جو رفقا، ان کے ساتھی، جن میں غار جمیل الدین عالی مرحوم، اشفاق احمد مرحوم، اور بہت سارے لوگ جو تھے، جو بیوروکریٹس تھے، انہوں نے انہیں اسلام آباد کے ایک پوش، یعنی جدید ترین جو وہاں پہ قبرستان ہے، وہاں پہ انہیں دفن کیا۔ تو درود پاک کی فضیلت جو ہے اس پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے۔ بہت سارے واقعات درج ہیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جسارت کروں یہ کہنے کی کہ وقت ملے تو میں نے کبھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا، میں کہتا ہوں اسلامی کتب پڑھیں، تو ایک دنیاوی کتاب ہے شہاب نامہ، اس کو ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے، اور اگر دل اجازت دے تو اس کا سب سے آخر والا باب اس کا ٹائٹل ہے چھوٹا منہ بڑی بات، اس کو تو ضرور پڑھیے، آپ کو روحانی فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری آپ سے ریکمینڈیشن بھی ہے، درخواست بھی ہے، اور امید بھی ہے۔ امید ہے کہ جو میرے پیار کرنے والے ہیں وہ میری امید کے توڑیں گے نہیں۔ بے شک آپ دوست اگر وہ ہو چکے، آج کل کافی اس کی قیمت ہدیہ اس کا زیادہ ہو چکا ہوا ہے۔ ان کا بیٹا ویسے جو ثاقب ہے اس پہ چیریٹی ہوتا ہے نا، کیا ایک کتاب جو ہے، اور جب وہ اس کے حقوق ہوتے ہیں، سیل ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا نہیں لیتے، وہ پھر بھی وہ کافی حلیم، کافی اس کا جسم جو ہے کافی بڑا ہے، کافی موٹی کتاب ہے، تو اس کی ظاہر قیمت بھی زیادہ ہے۔ تو آپ چند ایک دوست مل کر لے سکتے ہیں، باری باری اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا آخری صفحہ جو ہے، آخری باب، چھوٹا منہ بڑی بات، وہ تو ضرور پڑھیے۔ ڈی سی کی ڈائری وہ بھی ضرور پڑھیں۔ اپنے آبائی دن جو انہوں نے گزارے، جو ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ جو وقت گزارے، جو ان کے والد صاحب گورنر یہ کشمیر صاحب بلتستان سوات وغیرہ یہاں گلگت رہے، وہاں کی ڈائری ضرور پڑھیے، بلکہ ساری کتاب پڑھیں۔
آپ کو لطف آئے گا۔ اور آخر میں یہ میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میری تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور توفیق دے کہ وہ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہر انسان کے ساتھ خوشیاں اور غم جڑے ہوتے ہیں، مجھے بھی کچھ پریشانیاں ہیں، آپ میرے لیے پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کا مشکور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔